وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 5 سے 7 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی فضول گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں. اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے
کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 5، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی شک ہو، زندگی موت کے بعد کوئی شک ہو، فإنا خلقناکم من تراب، تو کچھ شک نہیں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے، یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہے، یعنی مردہ ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جہاں ہم نے اس پر بارش برسائی، پانی برسایا، اہتزت، وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، وربت، اور پھول گئی، وانبتت من کل زوج بہیج، اور اس نے ہر قسم کی خوش نما نباتات اگلنی شروع کر دیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے، اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ حج ہے، اور مضمون اگر آپ دیکھیں تو اصل تو توحیدی کا ہے، اور انسان بنیادی طور پہ اللہ سے غافل ہے اور غافل رہنا چاہتا ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہم تو آج ہی کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے لیے قرآن نصیحت ہے۔ ہمیں موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے، ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد بنایا ہے، فضول بنایا ہے۔ ہمارا عمل یعنی ہماری زندگی سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے، بنا کسی ایک کھیل تماشے کے طور پہ معاذ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، یہ ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا
کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سے جھگڑے کی کیفیت میں ہیں، لڑ رہے ہیں اللہ سے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی لکھی ہوئی روشن کتاب کے۔ اور اب یہ ہے نا کہ ہم تو بلا شک و شبہ شیطان سرکش کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اس نے روز ازل اللہ تعالیٰ سے کو چیلنج کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو تو اپنے لیے پیدا کر رہا ہے، لیکن میں تیری طرف جو راستہ آتا ہے میں اس پر بیٹھوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو دیکھیں بہت سنجیدہ مسائل ہیں اور ہم اس سے غافل ہیں۔ انسان اگر بے سوچے سمجھے غافل ہو کر زندگی گزارے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات مختصر طور پہ نوٹ کر لیں۔ بالکل سادی سی بات ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی منزل کے بنا اگر آپ ایک منزل ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہیں آپ نے جانا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے، بس صبح منہ اندھیرے گاڑی میں بیٹھ کر بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا کے آپ سفر شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے۔ پھر ایک بچہ جو شرارتی ہے وہ آپ کو کہتا ہے ابو، آپ نے جانا حقیقت میں پنڈی ہے، اسلام آباد۔ وہ ایک بچہ، آپ کو پتہ نہیں ہے، نہ آپ پوچھ رہے ہیں کسی سے، ایک شرارتی بچہ ہے، اس بچے کے کہنے پہ آپ اپنی گاڑی کو چترال کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، سوات چترال کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں، تو پھر زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم لوگ پیدا ہو کر اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیتے ہیں، ظاہر کو منزل بنا لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے، کیوں آئے ہیں، کہاں جانا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچیں، فوراً سے پیشتر سوچیں اور اپنی منزل کو پائیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کو معلوم کریں اور اپنی زندگی کی گاڑی اس سفر پر ڈالیں جہاں آپ نے جانا ہے، ورنہ یہ زندگی بیکار گزرے گی۔ عام طور پہ آج کا مسلمان جو ہے خاص طور پہ فضول مقاصد کے لیے زندگی گزار رہا ہے، کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے بہت بھی دنیا کما لی، بہت پیسہ کما لیا، بہت نام کما لیا، تو بس کیا ہو گیا؟ آج پاکستان، نشان پاکستان جن کو ملا ہے اور وہ مر چکے ہیں، تو اس نشان پاکستان کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جو 23 مارچ کو ایک پروقار تقریب میں صدر مملکت اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں یا گلے میں ڈالتے ہیں یا پہناتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، تو جو لوگ اب مر چکے ہیں وہ نشان پاکستان ان کا کوئی فائدہ دے گا؟ یہ میں ویسے ہی آپ کو برسبیل تذکرہ ایک بات کہہ رہا ہوں۔ نشان پاکستان آپ نے یا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ نے لے لیا، کوئی گلوکار ہے، کوئی اداکار ہے، اس نے لائف ٹائم جو ہے، تو یہ دیکھیں یہ سب فضول باتیں ہیں۔ دنیا کو مقصد بنا لینا اور دنیا کے لیے زندگی گزارنا انتہائی فضول کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا ہے دنیا کے لیے۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیا تھا واضح طور پہ کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے جو شک میں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی یا شاید نہ ہو، شاید ہو شاید نہ ہو۔ ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی حقیقت پہ دیکھو، مسئلہ کیا ہے سارا؟
مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا یہ یقین ہے کہ جب انسان، یہ کافروں لوگوں کا خیال تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، مختلف قسم کے ایسے جملے آئے ہیں قرآن مجید میں، کافروں نے ایسا کہا ہے کہ بھائی یہی زندگی ہے، اب جب ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ترابًا وعظاما، اور ہماری ہڈیاں بن جائیں، مردے کی ہڈیاں بن جاتی ہیں نا، تو کیا اب دوبارہ اس کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اور یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ اب یہ کافروں کا خیال ہے جن کا اللہ پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی خلاقیت پر یقینی نہیں ہے۔ دیکھیں، کافر اللہ کے بارے میں لا علم ہوتا ہے، کافر کی نظر دنیا پر ہوتی ہے، کافر کی منزل بھی دنیا ہوتی ہے، اور ان کا تمام توقعات ظاہر سے ہوتے ہیں، پھر یا معبودان باطل سے ہوتے ہیں۔ کافر دنیا آخرت کو بھلا کے دنیا کی زندگی گزارتا ہے، اور یہ ساری صفات ہم پر فٹ آ رہی ہیں کافروں کی۔ خیر، تو بہرحال دیکھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ہم نے پڑھا ہے نا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ ان دونوں، یہ جو آیت نمبر 5 ہے ہم پڑھ رہے ہیں، 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تو اللہ تعالیٰ القادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی طاقت کا، اس کی قدرت کا یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک بات میں کہہ دوں، اور یہ بڑی بڑی بات ہے۔ اور یہ جو اللہ کے بارے میں یعنی جو اہل علم ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسباب کی دیکھیں، ہم تو اسباب کو دیکھتے ہیں نا، لیکن اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ جب حکم آ جائے اسباب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آگ جلاتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے کچھ نہیں کہا اسے، کیونکہ حکم نہیں تھا اس کو، بلکہ حکم کیا تھا آگ کو، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آپ تصور کریں نا، تھوڑا جلتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلایا۔ یہاں تو تھوڑا سا، میں کبھی گھر میں چائے وغیرہ بناتا ہوں، سوئی گیس کا چولہا ہے، تھوڑا سا گیس زیادہ کھولی، آگ لائٹر دکھانے سے آگ بھڑک اٹھتی، تو یہاں میرے ہاتھ کے کچھ بال پھر کبھی کبھی جل جاتے ہیں، پھر خوشبو آنے لگتی ہے بالوں کی جلنے کی۔ آگ تو اپنا کام کرے گی۔ یہ سب اسباب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ کے حکم سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ورنہ مٹی کو کیا مٹی کو کیا طریقہ آتا ہے کہ وہ آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بنا دے، اور اس میں مٹی سے پھر آم بننے لگے۔ ظاہر ہے کہ مٹی میں درخت ہوگا تو آم بنیں گے نا بظاہر تو مٹی سے آم بن رہا ہے، کیونکہ درخت تو مٹی میں لگتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ ایک بات جو ہے، تھوڑا سا آپ سوچیں تو یہ ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، عقل مانتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بات یہ،
دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ آیت نمبر 6 جو ہے یہ ایک نتیجہ نکالتی ہے آیت نمبر 5 کا، ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ سچا ہے۔ اب یہ اس میں بڑا مضمون ہے نا، ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ اب مضمون کیا چلا آ رہا ہے سامنے کرام؟ مضمون تو قیامت کا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، مضمون تو قیامت کا ہے، اور اس دن جو ہے پھر حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کچھ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سامنے کرام تو یہ جو ساری مضامین ہیں یہ توحید کے ہیں اور جزائے اعمال کے ہیں، یعنی اگر انسان توحید کا قائل نہ ہوا دنیا کی زندگی میں تو وہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَيَهْدِيهِ، اب ظاہر ہے کہ جو دیکھیں جو جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتا تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا، وہ شیطان کے راستے پر چلے گا، شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ ہے، اور یہ شخص پھر جہنم میں جائے گا۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ ہم نے شیطان سے دوستی بنا رکھی ہے، ہم شیطان کے راستے پر ہیں، ہم نہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں نہ چلنا چاہتے ہیں، تو بات تو ختم ہو گئی۔ آپ کی خواہش ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے اور ہم برائی کو قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو نفس ہے، امارۃ بالسوء، آپ کو تو آمادہ کرے گا، وہ تو آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ کے پاس عقل نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کیسے زندگی گزاریں یا آپ کس لیے زندگی گزاریں، یہ تو آپ نے سوچنا ہوگا نا۔ کوئی کیا کہتا رہے، آپ تو اپنے فائدے کو سوچیں گے۔ یہاں بھی عام طور پہ آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی کیا کہتا رہے، آپ تو اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ کوئی لاکھ سبز باغ دکھائے آپ کو، لیکن آپ تو عقل اور ہوش و خرد سے کام لیں گے۔ تو اچھا، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق، تھوڑا سا اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے موت، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی، اور دوسری زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، قرآن اب یہ ان اللہ هو الحق میں مضمون کیا ہے کہ اللہ سچا ہے۔ اب یہ جو حق ہے، ایک دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ما خلقناہم السماوات والارض الا بالحق، او کما قال، ایسی آیت ہے، بالکل ہے، پوری ترتیب سے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان حق سے پیدا کیے ہیں، اور یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ حق ہے۔ اب دیکھیں سارا، تھوڑی سی توجہ سامنے کرو، یہ سارا سسٹم جس کائنات میں، جس یونیورس میں ہم رہ رہے ہیں، اور میں جس کائنات میں موجود ہوں اور سانسیں لے رہا ہوں، تو کیا یہ باطل ہے کہ سچ ہے؟ میرا وجود اس زمین پر، اس کائنات کا وجود، موجود ہونا، زندگی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے سازگار بنا دیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ ساری پریکٹس جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ایک فعل کیا ہے، تو کیا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یعنی سچ اور جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ بے مقصد ہے یا با مقصد ہے؟ حق کی میں بات کر رہا ہوں، ان اللہ هو الحق، اللہ سچا ہے۔ سچ کا مطلب یہ کائنات کا ایک مقصد ہے، اور سچ کا مقصد یہ ہے کہ اس تمام پریکٹس کے بعد قیامت آئے گی، اور روز قیامت جو ہے وہ پھر اصل دن ہوگا نتیجے کا، مالک یوم الدین آپ کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن،
جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے نتیجے کا دن ہوگا، تغابن۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں ہے اور کون نقصان میں ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری ایک پریکٹس اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کائنات کو، یہ پہلے نہیں تھی، اب پھر اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دے گا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سورت کے آخر میں پڑھا تھا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید۔ اس کو میں دوبارہ بناؤں گا، تخلیق دوبارہ کروں گا، اس کو ریپیٹ کروں گا، میں پیدائش کو ریپیٹ کروں گا۔ اب جو بھی ہو، جو بھی طریقہ ہو، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندگی دے گا، اور وہ زندگی حقیقی زندگی ہوگی۔ وہ یہ تو ایک یعنی ہم جو زندگی جی رہے ہیں یہ تو ہم غیر حقیقی ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ نہیں ہیں، جو نظر نہیں آ رہا وہ حقیقت ہے ہمارے۔ بہرحال ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات عبث نہیں بنائی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں فضول بنایا ہے اور تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ ثم الینا مرجعکم، پھر تم سب میرے پاس واپس آؤ گے۔ یہ اصل عقیدہ ہے اسلام کا اور ایک نظریہ ہے۔ اگر آپ کا اس پر یقین نہیں ہے تو آپ کی زندگی فضول گزر رہی ہے، یہ بات میں آپ کو سادے لفظوں میں کہہ دوں۔ روز جزا پر آپ کا اگر عقیدہ نہیں ہے ایک، اور آپ امتحان کی غرض سے دنیا کی زندگی نہیں گزار رہے، دو، اگر آپ محتاط نہیں ہیں، تقوی کی روش آپ نے نہیں اپنائی، تو آپ یقیناً نقصان میں ہوں گے۔ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے یہ سارے جملے میں نے اس کی فضل سے کہے ہیں، یہ آپ نوٹ کریں اور اس کو پھر پھیلا بھی سکتے ہیں آپ۔ میں دوبارہ مختصر، اگر آپ یعنی تقوی کے حامل نہیں ہیں، محتاط نہیں ہیں، غیر محتاط ہیں، اگر آپ کی زندگی کا مقصود اللہ نہیں ہے، اگر آپ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دی ہے، بلکہ دنیا کو آخرت پر آپ نے ترجیح دے دی ہے، تو یقیناً آپ خسارے میں ہیں، ہمیشہ رہیں گے، دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ زبانی کلمے کام نہیں آتے سر، ایمان جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، آپ کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو بس بات ختم ہے۔ تو ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ سچا ہے۔ سچ کا مطلب قیامت آنے والی ہے، دیکھیں مضمون تو قیامت کا ہی ہے۔ ہم تو دیکھیں ایک آیت کے مطلب کو آپ سیاق اور سباق کے حوالے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اس آیت کی حقیقت کیا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ سچا ہے، اللہ حق ہے یعنی سچا ہے، اور وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی دوبارہ زندگی لازمی ہے، اعمال کا تلنا لازمی ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اعمال کا تلنا اس دن حق ہے، سچا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ذالک بان اللہ هو الحق، یہ ایک جملہ ہے، یہ اس لیے کہ اللہ سچا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو جملے ہیں یہ بالکل اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہی کین ڈو اٹ۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور قیامت آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً، اب یہ دیکھیں تکرار کے ساتھ ہے، اور یہ تمام جملے ہم نہیں مانتے اپنے عمل سے، یہ بات بھی تو ساتھ نوٹ کریں، اپنے جرم کا تو اعتراف کریں نا کہ ہم منکر آخرت ہیں، ہم اللہ کو القادر نہیں جانتے۔
اللہ سے تو ہماری کوئی امید نہیں ہے. مجھے معلوم ہے، میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، 65 سال ہو گئے میرے آپ کو دیکھتے ہوئے. مجھے معلوم ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہم تو اپنے زور بازو پر یقین رکھتے ہیں. ہم تو ظاہر پر، آپ دیکھ لیں عام پاکستان کا ماحول، چوری چکاری، رشوت، کرپشن، دھوکہ، فراڈ، یہ سب چلتا ہے کیونکہ ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. ناجائز ذرائع آپ کب اپناتے ہیں؟ جب اللہ پر بھروسہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. آپ پھر اپنے ذہن سے کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچتے ہیں. یہ بڑی بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو قبروں میں ہیں ان کو ضرور زندہ کرے گا. ہمارا، میرا اور آپ کا زندہ ہونا، میں آپ کے اکیلے سے مخاطب ہوں. آپ موت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ کرے گا اور رب کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آپ سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ بھئی تم کیوں فضول زندگی گزار رہی تھیں یا تھے. چلو جو بھی ہے، مرد یا ہو یا عورت، آپ سے پوچھے گا، انفرادی طور پہ آپ سے سوال ہوگا. پھر آپ کو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. ان تمام سوالوں کا جواب آپ نے یہاں دینا ہے، معلوم بھی کرنا ہے اور دینا بھی ہے. حق کے لیے آپ کو زندگی گزارنی ہے اور حق ہی کو لے کر آپ نے ساتھ مرنا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.